فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ دکتور حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتے جا رہا ہے، لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام کو تیزی سفر کر رہے ہیں، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری سفر کر رہے ہیں، تو کئی حالتیں انسان کی ایسی آتی ہیں جہاں پر اس کو اچھی خاصی مقدار میں یا تھوڑی مقدار میں کوئی پانی نہیں مل پاتا ہے۔ سفر میں جا رہے ہیں، اچانک طہارت کو جانا پڑ رہا ہے تو اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا موسم ایسا ہے کہ برفیلا ہے، یا برفیلا موسم ہے، بہت سرد موسم ہے، یا کوئی ڈائبٹک جو ہے پیشنٹ ہے، یعنی کئی ساری رکاوٹیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں پانی کے استعمال میں۔ پانی ہو تو بھی کبھی استعمال میں پرابلم آتا ہے، اور پانی نہ ہو تو بھی اس کے لیے کافی مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کئی مقامات پر ایسی جگہ پہ ہم گئے کہ ہم طہارت کو جا رہے ہیں، وہاں پر بس یعنی وہاں پر ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے، ہاں، اور ڈائبٹک پیشنٹ بھی رہتے ہیں، جی ہاں، انتظار کا مسئلہ ہو جی ہاں، بہت ویٹ نہیں کر سکتے، انتظار نہیں کر سکتے۔ تو یہ ٹیشو پیپر کے ذریعے طہارت حاصل کرنا اور اس کا استعمال کرنا کیا ہے شریعت کی روشنی میں، تھوڑا سمجھائیں آپ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ثم بعد۔ اس سلسلے میں بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ آدمی جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے، اپنی ضرورت سے فارغ ہوتا ہے، تو اگر وہ ٹیشو پیپر کا استعمال کر رہا ہے یا قدیم زمانے میں پتھر کا، مٹی کے ڈھیلوں کا، اینٹ کا اس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا، اس کو استجمار کہیں گے۔ پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز کے ذریعے طہارت لی جا رہی ہے، اس کو استجمار کہیں گے۔ استجمار یا پانی کے ذریعے استنجا، یہ دونوں اگر عمل ہو تو یہ اصل اور افضل ہے، کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قباء والوں کی تعریف بیان کی، فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اہل قباء کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف اس وجہ سے بیان کی کہ وہ لوگ استجمار کے ساتھ استنجا کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مقام پر صرف پتھر ہے، مٹی کا ڈھیلا ہے یا اینٹ ہے، یا پھر جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیشو پیپر ہے، تو ایسی صورت میں کچھ افراد نے کہا کہ ٹیشو پیپر کا استعمال مناسب نہیں۔ اچھا، کیوں مناسب نہیں؟ کیونکہ ان کی نظر میں یہ بھی ایک کاغذ ہے، اور کاغذ قابل احترام ہے، اور ان کے یہاں قضاء حاجت کے بعد طہارت کے لیے ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا نصارہ کا امتیازی طریقہ ہے۔ ان دو وجوہات کے پیش نظر کچھ افراد نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، لیکن علماء کرام کی اکثریت نے، جیسے موجودہ دور میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور شیخ سعد الخثلان حفظہ اللہ ہیں، ان جیسے اہل علم نے قدیم زمانے کے پتھر اور اینٹ وغیرہ پر، مٹی کے ڈھیلے پر ٹیشو پیپر کو قیاس کیا، اور اس کے استعمال میں کوئی کراہت کی بات نہیں بتائی، کوئی قباحت کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ انشاءاللہ اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا توجہ طلب مسئلہ یہ ہے کہ جب پانی کی بجائے آپ ٹیشو پیپر استعمال کر رہے ہیں تو طاق عدد کا خیال رکھنا چاہیے، آڈ نمبر کا، اور کم از کم وہ 3 رہے۔ جیسا کہ پتھر کا جب ذکر آیا تو بثلاثۃ احجار، تو یہاں پر بھی جب ٹیشو پیپر استعمال کیا جا رہا ہے تو کم از کم 3، یا من استجمر فلیوتر، 3 سے زائد بھی آپ کو صفائی کے لیے ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو 4 کی بجائے 5، 7 طاق عدد کا خیال رکھا جائے، یہ بہت بہتر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 پتھر نہیں ملتے، 3 ڈھیلے نہیں ملتے، اور 3 ٹیشو پیپر فراہم نہیں رہتی، لیکن پتھر بڑا رہتا ہے، اینٹ بڑی رہتی ہے، یا پھر ٹیشو پیپر بڑا رہتا ہے، تو علماء نے کہا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، الگ الگ کناروں سے استعمال کریں تاکہ وہ اس درجے میں آ جائے اور پاکی صفائی اچھے سے ہو سکے۔ یہ ٹیشو پیپر کے ساتھ موجودہ دور کے علماء نے ہدایات دی ہیں، واللہ تعالی اعلم۔
بارک اللہ فیکم شیخنا، آپ نے بہت بڑے مسئلے کو حل کیا ماشاءاللہ۔ ٹیشو پیپر سے طہارت حاصل کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو شریعت کی ان باتوں کو جان کر اپنے زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔